11ویں جماعت کے لیے آج شاد عظیم آبادی کی غزل پیش کریں گے، تو اس کے ساتھ ہی ان اشعار کی مختصر تشریح بھی پیش کریں گے۔ نصاب میں جو پہلی غزل ہے شاد کی، مشہور غزل ہے، اہم غزل ہے۔ ڈھونڈو گے اگر ملکو ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم اے ہم نفس و خواب ہے ہم۔ ڈھونڈنا ہو گیا تلاش کرنا۔ تو یہاں پر شاعر فرماتے ہیں کہ یعنی اپنی اہمیت ظاہر کر رہے ہیں، اپنی قابلیت پر فخر کر رہے ہیں، اپنی صلاحیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم جیسے نایاب لوگ اب نہیں ملنے والے۔ اگر ملکوں بھی تلاش کرو گے، یعنی کہیں پر بھی آپ تلاش کرو گے، ہم جیسے قابل لوگ نہیں ملنے والے۔ اس لیے اے لوگو، اے دوستو، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم وہ خواب ہیں جس کی تعبیر صرف حسرت و غم ہے، یعنی ہم نے زندگی میں جو غم سہے، درد سہے ہے، ان غموں اور اس درد نے ہمیں کندن بنا دیا ہے۔ تو ہماری سوچ میں وہ پختگی آ گئی ہے تجربات، مشاہدات کی بنیاد پر کہ ہم نایاب بن گئے ہیں۔ اے درد بتا کچھ تو ہی بتا، اب تک یہ معمہ حل نہ ہوا۔ ہم میں ہیں دل بے تاب نہاں، یا آفت دل بے تاب ہے ہم۔ معمہ ہو گیا پہیلی، پازل، نہاں پوشیدہ، دل بے تاب دل، بے قرار دل۔ اب شاعر اس میں اپنے درد سے مخاطب ہے کہ تو ہی بتا کہ حقیقت کیا ہے۔ اب تک تو یہ بات واضح نہیں ہوئی، ہم میں بےتاب دل چھپا ہوا ہے، یا ہم خود ایک بےتاب دل کی طرح ہے، یعنی بے چینی اور بےتابی کی انتہا ہے، اور یہ اس وجہ سے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کا دل جب بےتاب ہو، بے چین ہو، انسان پریشان رہتا ہے۔ تو لیکن یہاں پر یہ سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ ہمارا دماغ پریشان ہے یا ہمارا دل، ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ میں حیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا تھا ساحل پر، دریائے محبت کہتا ہے آپ کچھ بھی نہیں پایاب ہے ہم۔ میں حیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا ہوں ساحل پر، یعنی انسان جب دریا کنارے یا سمندر کے کنارے پر خاموش کھڑا بیٹھتا ہے، خاموش کھڑا تماشا دیکھتا ہے، تو ایک قسم کی پھینٹ ایسی اس کے ذہن پر چھا جاتی ہے۔ دریائے محبت کہتا ہے آپ کچھ بھی نہیں پایاب ہم۔ تو میں محبت کے دریا کے کنارے خاموش کھڑا تھا،
اور حیرانی اور حسرت سے دریائے محبت کو دیکھ رہا تھا کہ میں اس دریا میں تیرنے سے تو رہا، میں سوچ رہا تھا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں اس دریا میں تیر سکوں، لیکن دریائے محبت نے مجھے خود اپنی طرف بلایا اور کہا گھبراؤ نہیں، مجھ میں اتنا پانی نہیں ہے کہ تم پیدل مجھے پار نہ کر سکو۔ گویا میرا گمان غلط ثابت ہوا، دریائے محبت اتنا گہرا نہیں نکلا جتنا میں سمجھتا تھا۔ لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں، منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک، اے اہل زمانہ قدر کرو، نایاب نہ ہوں کامیاب ہیں ہم۔ اب یہاں پر بھی فخر کرتا ہے کہ کئی لوگ دنیا میں آتے رہتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ان میں سے بس چند ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنے مقصد میں پورا کامیاب ہو جاتے ہیں، ہے نا، منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی اگر وہی لوگ اصل میں اپنے مقصد کو پورا کر سکتے ہیں، اپنی منزل پا سکتے ہیں، جن کے ذہن میں کوئی مقصد ہو، کوئی پلان ہو، اس لیے کہتے ہیں اہل زمانہ قدر کرو، نایاب نہ ہو کامیاب ہے، کہ اہل فن، اہل علم فن کی زمانہ قدر نہیں کرتا، جو اہل فن و علم و فن کے کمال تک پہنچتے ہیں، ان کی قدر کی جانی چاہیے، کیونکہ ایسے چند ہی لوگ ہوتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس لیے شاعر فرماتے ہیں کہ ہماری قدر کرو، ایسا نہ ہو کہ ہم کامیاب ہو جائے۔ مرغان قفس کو پھولوں نے شاد یہ کہلا بھیجا ہے، آ جاؤ اور تم کو آنا ہے، ایسے میں ابھی شاداب ہے۔ اب یہ مقطع ہے، شاد تخلص بھی آئے یہاں پر، اب خود سے مخاطب ہیں کہ مرغان قفس، قفس کہتے ہیں یہ جو ہے نا پنجرے کو، قید خانے کو، جیسے مان لیجیے آپ، یعنی مرغ عربی کا لفظ ہے فارسی کا لفظ ہے پرندہ، مرغان اس کی جمع ہے، مرغان قفس ہوئے اب جو پنجرے میں قید جو پرندے ہوں، تو ان کو پھولوں نے یہ پیغام بھیجا ہے، کیا اگر تمہیں آنا ہے تو آؤ کہ ہم تمہارے لیے ابھی شاداب ہے، کھلے ہوئے ہیں، غریب الوطن و قید میں محصور مجبوروں کو ان کے پیارے بلا رہے ہیں کہ وہ ان کے انتظار میں بیٹھے، اگر وہ اب بھی نہ آئے تو کیا پھر ان کے مرنے کے بعد آئیں گے۔ تو اچھی غزل ہے، شکریہ۔